رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 7 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 14 چل رہا تھا، اس کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہیں سے اس کی تفسیر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پہ ڈھانپ لیتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور وہ رات اس کو فوراً طلب کر رہی ہوتی ہے، فوراً اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، اتنی زبردست روشنی ہوتی ہے، اور کیسے ایسا جب یعنی دن کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے جیسے کوئی کسی کا پیچھا کر رہا ہو نا، تو جیسے ہی وہ دن بوریا بستر گول کرتا ہے فوراً رات اس کی جگہ آ کے اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، جیسے آفس ٹائم ہوتا ہے نا اور لیبر کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، دوسری لیبر آ رہی ہے، پہلے والی جا رہی ہے، تو یہ اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ یہ نکلے تو ہم آئیں۔ تو اسی طرح کا اللہ نے اس کائنات کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا والشمس والقمر والنجوم، سورج کو بھی اس نے بنایا، چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی ایسا بنایا، مسخرات بامرہ، کہ یہ اللہ کے حکم کے آگے مسخر ہوئے ہوئے ہیں۔ جو جس کو آرڈر دیا گیا ہے نا وہ اسی کام پہ صدیوں سے لگا ہوا ہے۔ الا، خبردار سنو، لہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے سب کو، والامر، اور آرڈر بھی اسی کا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے، یعنی خلق ہے، لیکن امر کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بنایا تو ہے لیکن بنا کے چھوڑ دیا، اب اس کے آرڈر نہیں چل رہے بلکہ خود بخود آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا اسی نے سب کچھ بنایا، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو لے کے چل رہا ہے وہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس قدرت کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنایا بھی اس نے، چلاتا بھی وہ ہے، تو ظاہر ہے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، لہذا اپنی حاجات میں اس کو پکارا کرو۔ دنیا پرست آدمی دنیا کے اسباب کو دیکھتا ہے، اس کی ڈکشنری میں اللہ ہے ہی نہیں، اسے کیا ضرورت کہ وہ اللہ سے دعا مانگے۔ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو پکارا کرو۔ لیکن اللہ نے 2 شرطیں بیان کر دی۔ کیا؟ تضرعا، نمبر 1 عاجزی کے ساتھ پکارو، اپنے آپ کو بھکاری سمجھ کے پکارا کرو۔ دوسرا خفیتاً، چپکے سے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں اصل ہے آہستہ آواز سے، خاموشی سے۔ یہ جو چیخو پکار کر آج کل ایک فیشن بن چکا ہے نا، ہا ہو ہی ہا، دعاؤں میں بھی ایسے ہو رہا ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ دعا میں بھی آہستہ اور ذکر بھی آہستہ، کیونکہ ذکر بھی دعا ہی ہے ایک طرح کا۔ تو اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ آہستہ سے ہوں، خاموشی سے ہوں، الا یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے زور سے بلند آواز سے ذکر کا حکم دیا ہو۔ تو چند مقامات ایسے ہیں جہاں بلند آواز سے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، وہ مستثنیٰ ہیں ایک عام قاعدے سے۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ نماز میں جب تلاوت کرتے ہیں تو جو جہری نمازیں ہیں، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس میں امام پر لازم ہے کہ وہ جہراً قرات کرے، بلند آواز سے تلاوت کرے، اور امام تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، یہ زور سے کہے گا تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے۔ تو ایک تو یہ والا موقع مستثنیٰ ہے، اس میں بلند آواز سے تلاوت بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا۔ دوسرا اذان ہے، اس میں بھی بلند آواز ہوگی، اقامت میں بلند آواز ہوگی۔ اسی طرح تکبیرات تشریق ہیں، یہ جو بقرعید کے ایام ہوتے ہیں، ایام تشریق، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ سے پہلے جو 9 تاریخ آتی ہے نا، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، اس میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے مرد پر لازم ہے کہ وہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہاں بھی بلند آواز سے تکبیر کہی جائے گی ایک ایک مرتبہ، اس میں بھی آہستہ نہیں۔ یہ موقع مستثنیٰ ہیں، یعنی خارج ہیں عام قاعدے سے۔ اسی طرح جب ہم حج، اچھا یہ تکبیرات خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی،
جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو احرام میں جو لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے یہ بھی مرد پر لازم ہے کہ زور سے کہے. وہ جب احرام کے لیے لبیک کہا جائے گا تو یہ زور سے کہنا سنت عمل ہے. تو یہ چند ایک مواقع ہیں جو مستثنیٰ ہیں. اس کے علاوہ شریعت میں جہاں بھی حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے. تو بعض بزرگان دین جو اپنے مریدوں کو بلند آواز سے ذکر کرواتے ہیں تو اس عمل کو سنت سمجھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ ٹریننگ کے لیے تربیت کے لیے ذکر بلند آواز سے کرایا جاتا ہے وقتی طور پر, تاکہ دھیان جو ہے ذکر کی طرف ایک دفعہ لگ جائے. تو جب دھیان لگ جائے گا پھر وہ بلند آواز سے ذکر چھڑوا دیا جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں, چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے, باقاعدہ لاؤڈ سپیکر آن کیا جاتا ہے اور پورے محلے کو وہ ذکر سنایا جاتا ہے. اس عمل کے بدعت اور ناجائز ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمیں اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے. البتہ نارملی جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ ذکر یعنی بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح رات کی جو نمازیں ہیں مغرب سے لے کے فجر تک, اس میں بھی شریعت نے یعنی طلوع آفتاب تک اس میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو, تضرعاً عاجزی کے ساتھ, وخفیۃً اور چپکے سے, انہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعا میں بھی حد سے تجاوز مت کرو. حد سے تجاوز کیسے؟ ایک تو یہی ہے کہ چپکے سے نہیں پکار رہے بلکہ شور شرابہ زیادہ کر رہے ہو. جیسے بعض لوگ نا ایکٹنگ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, دعاؤں کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں, اس میں رونے کے مقابلے ہو رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی ہے, یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. اور دوسرا تجاوز کیا ہے؟ چیخ و پکار کرنا. تیسرا تجاوز حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جو حدیث سے فقہا نے اخذ کیا ہے کہ ایسی دعا مانگنا جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے, اس طرح سے مانگنا جو بے ادبی میں آتا ہے, ایسی دعا مانگنا بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. مثال کے طور پر آپ اللہ سے یوں دعا مانگیں, اے اللہ مجھے مالی وسعت دے, مجھے کشادہ رزق حلال دے, مجھے سکون والی زندگی دے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دعا مانگیں, اے اللہ میں جب صبح اٹھوں تو میرے بٹوے میں 5,000 روپے ڈال دے, اے اللہ میری تنخواہ کم سے کم 3 لاکھ روپے کر دے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں. اس طرح سے دعا مانگنا, اس طرح ایک روایت میں آتا ہے اس طرح دعا مانگنا, یہ تو ٹھیک ہے اللہ مجھے جنت الفردوس دے, جنت الفردوس کی اعلیٰ نعمتیں دے. لیکن بعض نے اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ جنت میں مجھے دائیں طرف ایک محل دے دے. اب یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے کہ تمہیں اس سے کیا کرنا ہے, دائیں طرف محل, بائیں طرف محل, سامنے محل, پیچھے. جنت الفردوس مانگو تو سب کچھ مل جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں نام لے کے اس طرح مانگنا یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے, یہ بھی دعا میں حد اعتدال سے تجاوز ہے. بعض لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, نوجوانوں کا تو بڑا مسئلہ ہے, اللہ میری فلاں جگہ لازمی شادی کرا دے. یہ بھی غلط ہے. آپ دعا یوں مانگیں, اے اللہ تیرے علم میں اگر فلاں جگہ نکاح تیرے علم میں اگر میرے لیے بہتر ہے تو وہاں مقدر کر دے, ورنہ جہاں تیرے علم میں بہتر ہو وہاں مقدر کر, کیونکہ تیرا علم زیادہ ہے میرا علم کم ہے. تو اس طرح جو ہے نا اسپیسیفک کسی چیز کا نام لے کے اس طرح سے دعا مانگنا جس سے لگے کہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رزق کی دعا مانگی جائے اللہ سے, اسپیسیفک یہ مانگا جائے کہ اللہ فلاں کمپنی میں میری جاب دلا کے اتنی میری تنخواہ کروا دے. تو اس قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے, احادیث سے, کہ اس طرح کی دعائیں مانگنا بھی ادب کے خلاف ہے اور حد اعتدال سے تجاوز ہے. اسی طرح جو چیزیں عقلاً ناممکن ہیں ان کا مانگنا بھی بے ادبی ہے. مثال کے طور پر آپ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ میرے جیب میں جو 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ تو اس کو سونے کا بنا دے, اس کو ڈالر میں تبدیل کر دے, 5,000 ڈالر نوٹوں میں تبدیل کر دے اس کو. تو یہ بھی بدتمیزی کی زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ ہوتا ہے بعض لوگ, اے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے. تو آج مجھے کسی نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, مجھے کسی نے خود بتایا کہ میرا یہ دعا معمول ہے کہ اے اللہ تو جو ہے مجھے فلانی جگہ پہ ایک پلاٹ دلوا دے اور اس پہ میرا ایک گھر بنا دے, کچھ اس طرح کے نا لوگ. تو بھائی آپ اللہ سے جو مقصد ہے نا اس کو فوکس کرنا چاہیے.
آپ فلاں جگہ پلاٹ کیوں لینا چاہتے ہو, وہ جگہ اچھی ہے, تو آپ یہ دعا مانگو اللہ میرا گھر کسی اچھی جگہ پر ہو. جیسے حدیث میں آتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے, تو برکت والا گھر چاہیے مجھے. تو اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. تو چیخنا پکارنا, ہاں دیکھیں کبھی انسان جذبات میں آ جائے اور آواز بلند ہو جائے, اس کی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض جگہوں پر مسجدوں پہ ہم نے دیکھا ہے لاؤڈ اسپیکر آن کر کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے, وہ مقابلے شروع ہو گئے ہیں اس میں. تو اس لیے اس کو بھی, دعا کو بھی ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے اس میں, اور ٹیلی ویژن میں بھی بیٹھ کے دعاؤں کے باقاعدہ رونے دھونے کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا, عبادت کو عبادت رہنے دیا جائے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی کے ساتھ چپکے سے اپنے رب کو پکارو. انہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وما انا من المتکلفین, میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. تو دعا میں تکلف جو ہے نا, بناوٹ, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں ایک بناوٹ وہ ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے, جیسے حدیث میں آتا ہے دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لو. تو اللہ سے کہہ دیا جائے اللہ میں یہ کر سکتا ہوں, میرے بس میں ہے, کیونکہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے رونا. تو رونے جیسی صورت اللہ کے سامنے بیان کرنا تاکہ عاجزی جھلکے, یہ چیز تکلف میں نہیں آتی. فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں جب ایک دفعہ اصلاح ہو جائے تو پھر فساد نہ پھیلاؤ. کیا مطلب؟ قرآن نازل ہو رہا ہے, زمین سے شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے, لوگ عبادت پر آ رہے ہیں, جھوٹ سے, زنا سے, یتیم کا مال کھانے سے بچ رہے ہیں. تو جب قرآن کے ذریعے, اسلام کے ذریعے زمین سے فساد ختم ہو تو پھر جو فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ زیادہ بڑا مجرم ہوگا. تو ایک عام اصول بیان کیا کہ اصلاح کسی معاشرے کی ہو جائے, پھر نیگیٹیوٹی پھیلانا, پھر فساد پھیلانا, یہ بڑا جرم ہے. وَادْعُوهُ, اور اپنے رب کو پکارو, خوفاً وطمعا. پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے رب کو پکارو چپکے سے, عاجزی کے ساتھ. یہ دعا میں ظاہری کیفیت ہونی چاہیے, دیکھنے سے جھلک رہا ہو کہ آپ بھکاری ہیں. اب اللہ بتا رہے اندر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. اوپر کا تو بتا دیا کہ اعتدال سے نہیں, اعتدال سے ہٹ کے نہیں مانگو, جیسے ناممکن چیزوں کو مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ مجھے 1000 سال عمر دے دے. یہ بھی ایک ناممکنات میں آتی ہے نا. عام طور پر ناممکنات کا مطلب عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, تو آپ کیوں اللہ سے 1000 سال عمر مانگ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ میری عمر میں برکت دے دے, مجھے لمبی عمر دے دے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. تو پہلے اللہ نے حکم دیا دعا کے ظاہری آداب, اب دعا کے باطنی آداب. اندر کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ خوفاً وطمعا, خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو. خوف اپنے گناہوں کا ہو اور طمع اللہ کی رحمت کی ہو. اس کنڈیشن میں آپ دعا مانگے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ سورہ سجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ہمارے جو نیک بندے ہیں رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور لالچ میں. خوف ہے جہنم کا اور لالچ ہے جنت کی. یعنی اپنے اعمال پہ اتنے مطمئن بھی نہیں ہیں کہ اب ان کو یقین ہے ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے, لہذا ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہ نہ نہ. اور اتنے مایوس بھی نہیں ہیں کہ اب وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر اتنے مایوس ہو گئے کہ اب تو ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے, ہمارے لیے تو جنت ہے ہی نہیں. نہ 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 نہ. حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء, مسلمان ہمیشہ درمیانی حالت میں رہتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, مگر ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ نیک عمل ضائع نہ ہو جائے, کہیں نیک عمل کی توفیق نہ ختم ہو جائے. میں آج ایمان کی جس حالت پر ہوں کہیں موت سے پہلے کافر نہ ہو جاؤں. تو یہ سب چیزوں سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے وہ, اور اتنا ڈرتا نہیں ہے کہ عمل ہی چھوٹ جائے, مایوس ہو جائے کہ یار چھوڑو بھائی ہم نے تو جانا ہی جہنم میں. نہ نہ نہ, اللہ سے امیدیں بھی ہیں. تو اسی کنڈیشن میں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے زندگی گزارو, اور حدیث میں خوشخبری سنائی ہے جس کی زندگی اس حالت میں گزری اللہ اسے اس چیز سے بچا لے گا جس کا اس کے دل میں خوف تھا, اور اس جنت میں داخل کر دے گا جس کی اس کو لالچ تھی اور امیدیں تھیں. تو اس لیے کبھی بھی اپنے عمل پہ آپ اترائیں نہیں, ڈرتے رہیں کہ یہ عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں, گناہ میں اتنے مایوس نہ ہو جائیں کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ اب تو لازمی میں نے جہنم میں جانا ہے. تو ہر وہ عمل, ہر وہ جذبہ جو آپ میں عمل کی موٹیویشن کو ختم کر رہا تھا, اسلام
اس جذبے سے آپ کو روک دیتا ہے۔ تو امیدیں بہت زیادہ لگا کے بیٹھ جانا بھی غلط ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور خوف کا بہت زیادہ غلبہ کر لینا بھی غلط ہے، اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی کنڈیشن میں اللہ کو پکارا کرو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھا عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اللہ تمہیں جب اس کنڈیشن میں رہو گے نا تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو تم محسنین میں شامل ہو جاؤ گے، پھر اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں، وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائوں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دے کے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پہلے ایک ویکیوم بنتا ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں، پھر وہ ویکیوم ٹوٹتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بہت دفعہ ہوا چلتی ہے بارش نہیں ہوتی، بہت دفعہ ہوا بارش ہو جاتی ہے بغیر ہوا کے۔ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے تو قرآن ان ہواؤں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش بھیجنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، اور ان ہواؤں کو دیکھو کیسے وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ان کا ویٹ اٹھاتی ہیں، اتنے ٹنوں من وزنی بادل ہوتے ہیں، پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ ہوا کتنی ہلکی چیز ہے، مگر کیسے بڑے بڑے پانی کے ٹینکر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ سقناہ لبلد میت، ہم پھر اس بادل کو ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ آپ زمین کھودیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بنجر پڑی ہوئی ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، ہر طرح کے ثمرات پھر پیدا کر دیتے ہیں ہم۔ کیسے کیسے پھول خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، آپ جنگلوں میں دیکھیں کیسی بیلیں پیدا ہوتی ہیں، کیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے۔ یعنی جس نے بارش کا پروسیس اور زمین میں پودا بننے کا عمل نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مٹی اور گوبر میں جب پانی ڈلے گا تو یہاں سے خربوزے جیسے خوش ذائقے پھل پیدا ہوں گے، یہاں سے آم جیسے میٹھے خوشبودار پھل پیدا ہوں گے، اسی مٹی کے ملاپ سے انار پیدا ہوگا، اسی مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوگا، ہر طرح میں کیا ہے، اناج بھی پیدا ہو رہا ہے، سبزیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، بیلیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، تناور درخت جو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میری کیسی قدرت ہے، پانی مٹی کے ملاپ سے میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دیتا ہوں، تو یہ جو مردے قبر میں دفن ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کیا میں ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب میں دوبارہ زندہ کروں گا نا تو تمہارے سائنسدان بیٹھ جائیں گے اس کی لاجک پیش کرنے کے لیے۔ اصل میں ایکچولی یہ یوں ہوا ہے، جیسے اب وہ لاجک پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ دانے سے پودا اس طرح بنتا ہے، تو اگر یہ عمل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے پھر کیا لاجک پیش کرتے؟ پھر تو کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی سے طرح طرح کے نباتات خدا پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح ہم مردوں کو بھی دوبارہ اس مٹی سے پیدا کر دیں گے۔ منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کر کے مٹی بنا دیتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں زندہ کر کے اکھاڑ دیں گے۔ فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، یعنی ہم تمہیں یہ باتیں بتاتے ہیں شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، یہ دلائل ہم دیتے ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، آگے آیت میں اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زمین ہوتی ہے طیب مرغوب زمین، پاکیزہ زمین، برکت والی زمین، وہی بارش کا پانی جب اس زمین پہ برستا ہے تو یخرج نباتہ، اس زمین کے نباتات پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، لہلہانے لگتی ہیں، جنگل کے جنگل آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک زمین وہ ہوتی ہے والذی خبوثا، جو خبیث ہوتی ہے، بے برکت ہوتی ہے، لا یخرج الا نکیدا، وہ اگتی نہیں ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، یعنی زمین نکلنے کا مطلب اس کی پیداوار، الا نکیدا، مگر کچھ کچرا، کچھ بہت تھوڑی پیداوار، جو خش و خاشاک اور کانٹے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دو مثالیں دی گئی ہیں کہ اس میں اشارہ دے دیا اللہ نے
اشارہ یہ دے دیا کہ انسان کی بھی ایسے ہی مثال ہے. یعنی یہ اللہ نے زمین کی دو قسمیں بیان کر کے نا آگے بتایا نہیں کہ میں کس کی مثال دے رہا ہوں, کیوں وہ اتنی واضح مثال ہے. کیا مطلب کہ جیسے زمین پہ پانی برستا ہے تو کیا کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے, تو انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے تو جن کا باطن برکت والا پاکیزہ ہوتا ہے ان سے ان کے جسم سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, ان کے جسم سے خیر کی پیداوار پھوٹ پڑتی ہے, سخاوت اور اللہ کی محبت اور نماز عبادت, یہ جتنی خیر کی باتیں وہ ساری کے ساری ان سے پھوٹ پڑتی ہیں. اور جیسے زمین میں بنجر زمین ہوتی ہے کسی کام کی نہیں ہوتی, اس پہ جتنا مرضی پانی ڈالو تو دو چار خش و خاشاک بس پیدا ہو جائیں گی. تو انسانوں میں بھی اسی طرح ہے کہ بہت سے انسان ہیں جن پر نصیحتوں کی بارش ہوتی ہے مگر ان سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی, تو وہ بنجر زمین کی طرح ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات, اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں مثالوں کو, لقوم یشکرون, ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں, یعنی جن کے مزاج میں شکر ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے محسن کا پتہ چلے تو ہم اس کی اطاعت کریں, ہم اس کا شکریہ ادا کریں. اور جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو ان آیتوں سے نصیحت نہیں ہوتی. اب میں انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انعام, سورہ اعراف کا رکوع نمبر 8 اور 15, یعنی 15 سے مراد سورہ 8ویں پارے کا رکوع نمبر 15 شروع کرتا ہوں اور سورہ اعراف کا رکوع نمبر 7, رکوع نمبر 8. حسب معمول اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بہت چھوٹا مختصر رکوع ہے, بہت آسان رکوع ہے, یہ سورت بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقال, وہ کہنے لگے, یا قومی, یا قومی اصل میں یا قومی تھا, میم کے بعد یا کو حذف کر دیا, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ, نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ کوئی بھی الہ, غیرہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا. انی اخاف علیکم, بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر, عذاب یوم عظیم, ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ من قومہ, نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ملا تھے, سردار تھے, انہوں نے کہا, ملا کہتے ہیں بڈیروں کو, قوم کے بڑوں کو, انہوں نے کہا, انا اصل میں تھا نا, بے شک ہم, لنراک لام تاکید کے لیے, نرا اصل میں نر ایو تھا, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو یعنی سمجھتے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں, کھلی ہوئی غلطی میں, آپ کی باتیں غلط ہیں. قال یا قومی, نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم, لیس بی, نہیں ہے میرے ساتھ ضلالت گمراہی, ولکنی, لیکن میں, رسول من رب العالمین, رسول ہوں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے. ابلغکم, میں پہنچا رہا ہوں تم کو, بلغ یبلغ تبلیغاً, پہنچانا, سبح یسبح تسبیحاً کی طرح, ابلغ اسبح کی طرح. ابلغکم, میں پہنچا رہا ہوں تم کو, رسالاتی ربی, اپنے رب کے پیغامات, رسالہ کی جمع رسالات, رسالہ پیغام کو کہتے ہیں. میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم, اور خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری. نصح ینصح, نصیحت کا اصل معنی ہوتا ہے خیر خواہی, کسی کا بھلا چاہنا, میں بھلا چاہ رہا ہوں تمہارا. واعلم من اللہ, اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے, ما, وہ باتیں, لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اواعجبتم, تو کیا, وعجبتم, آ کا معنی کیا, واو کا معنی اور, عجبتم تم نے تعجب کیا, تو یہ واو ہے عطف کے لیے نا, یعنی اور سے پہلے تو کوئی جملہ ہوتا ہے اس کے بعد اور آتا ہے نا, اس کا لفظی ترجمہ ہوا کیا اور تمہیں اس بات سے تعجب ہے. تو جب بھی یہ افا عجبتم یا اوا عجبتم, یعنی افا یا اوا آتا ہے نا, تو اس فا یا واو سے پہلے ایک جملہ محذوف ہوتا ہے جو اسی کی مناسبت سے محذوف نکالا جاتا ہے. یعنی اکذبتمونی, کیا تم میرا انکار کر رہے ہو, وعجبتم, اور تم اس بات میں تعجب کر رہے ہو, یعنی تم میرا انکار اس بیس پہ کر رہے ہو کہ تمہیں تعجب ہے, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل, ایک ایسے شخص پر وہ نصیحت وارد ہوئی ہے,
رجل منکم، جو ایک منکم جو تمہیں میں سے ہے، یعنی تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے پاس نصیحت آئی ہے وہ ایک ایسے شخص کے اوپر نازل ہوئی ہے جو تمہاری قوم کا ہے، انسان ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ شخص تمہیں ڈرائے، انذار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم ڈرو اللہ سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے اس بہانے۔ تو ان سب باتوں سے تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دے دی نوح کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، فلک کشتی کو کہتے ہیں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اغرق یغرق اغراقا، غرق کرنا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، تکذیب کی، انہم کانوا، بے شک وہ لوگ تھے، قومن، قوم، عمین، اندھے، نابینا، اعما نابینا کو کہتے ہیں، عمی بھی اسی کو کہتے ہیں، اس کی جمع عمین، تو وہ اندھے اور نابینا لوگ تھے، یعنی انجام سے، اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا، اس کی تفسیر بہت آسان ہے۔ پچھلے رکوع میں جو سورہ اعراف کے اللہ نے جنت اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے کہ سب کام اللہ کر رہا ہے، آسمان زمین کو پیدا کر دیا اور کیسے ایک دوسرے کی باریاں لگا دی، رات دن کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دن رات کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک پورے سسٹم میں جکڑ دیا ایک نظام کو، اور کیسے بارشیں برساتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دلائل نقلیہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ نقلی کا مطلب ہوتا ہے جو واقعات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو انسان کی جو زمین میں شرک آیا ہے اور اللہ کی بغاوت ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جو مشہور پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ آگے تمام پیغمبروں کا اسی ترتیب سے تذکرہ ہے، مختصر ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے 5 بت تراش رکھے تھے، جیسے کہ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ان کو کہتے تھے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یہ مر گئے تو ان کی مورتیاں بنا لی ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے تو اس سے اللہ خوش ہوگا، تو یہ ان چیزوں میں تھے اور توحید پرست نہیں تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومہ، جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے وہ کیا کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں سمجھتے ہیں، غلطی میں سمجھتے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہیں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، میں غلطی پر نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو اپنے رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، یعنی جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ دیکھیں انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے نا تو جو اس کی بھلائی کی بات کر رہا ہوتا ہے اسی سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بعض ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے فائدے کی ان کے سامنے بات کرو وہ سمجھتے ہیں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کو۔ تو یہی بات نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں تم سے تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کہ تم پر جو عذاب آئے گا خدا اس شرک سے کبھی خوش نہیں ہوتا، آج جس خوشحالی میں ہو اس میں ہمیشہ نہیں رہو گے، تو یہ باتیں میں جانتا ہوں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ایک ایسے شخص پہ آ گئی، یعنی وحی ایک ایسے شخص پہ آ گئی جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری قوم کا آدمی ہے، اور تمہاری ہی قوم کا آدمی اللہ کی طرف سے نامزد ہو کے لینذرکم، تمہیں ڈرا بھی رہا ہے، ولتتقوا، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور نتیجے میں تم پر اللہ رحم کرے۔ تو ان سب باتوں سے تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہاں تو قرآن نے بہت ہی مختصر بیان کیا نا، دوسرے مقامات پہ یہ تو 950 سال کا عرصہ تھا جس میں نوح علیہ السلام یہ تبلیغ کر رہے تھے،
تو قرآن کی عادت ہوتی ہے کہیں کسی واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، کہیں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ خلاصہ ہے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ وہ قوم یہ کہتی تھی کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ ان کو ہم پہ فوقیت نہیں ہے۔ تو تمام پیغمبروں پر یہی اعتراضات ہوئے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا، ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی کہا اگر میں انسانوں میں سے ہوں اور اللہ انسانوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لے تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ یعنی تو کسی مضبوط دلیل کی بیس پہ میری نبوت کا انکار کرو، جبکہ میری نبوت پہ درجنوں دلائل قائم ہو چکے ہیں، جو بھی معجزے تھے، جو بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت صحیح ہے، کہ تم غلط کر رہے ہو ان پتھروں کی عبادت کر کے۔ تو ان باتوں سے ہٹ کر قوم کیا کہہ رہی ہے کہ آپ تو انسان ہیں، آپ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، کھانے پینے والا جو ہے نا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ گیا اور ایک ایسے شخص پر آیا جو تمہیں میں سے انسان ہے وہ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں کوئی بھی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ سب تمہارے فائدے کی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قوم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ فَكَذَّبُوهُ، نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو بھی بچایا اور ان لوگوں کو بھی جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے ان کو بھی بچایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ اندھے لوگ تھے، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے تھے۔ ان کو نوح علیہ السلام کی باتوں کا مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ان میں جیسے اندھے میں دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو گناہ کر کر کے، خواہشات کی پیروی کر کر کے ان میں حق راستہ دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ ہمیں ایسے اندھے پن سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ اعراف کا رکوع نمبر 9 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 16 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔